آج کے ترقی یافتہ اور تیز رفتار دور میں زیادہ تر والدین کی توجہ بچوں کو صرف تعلیمی لحاظ سے کامیاب بنانے پر مرکوز ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ ان کے بچے سب سے اچھے نمبر حاصل کریں، ذہین ہوں، میموری شارپ ہوں اور پڑھائی میں فوکسڈ رہیں۔ یقینی طور پر یہ سب کچھ ضروری ہے، مگر صرف تعلیم اور نمبر ہی بچے کی کامیابی کی ضمانت نہیں بن سکتے۔ دنیا میں آگے بڑھنے کے لیے صرف دماغ نہیں، دل کا مضبوط ہونا بھی بے حد ضروری ہے۔ جس طرح دنیا بدل رہی ہے، ویسے ہی زندگی کے چیلنجز بھی پہلے سے کئی زیادہ پیچیدہ ہو چکے ہیں۔ اگر بچے جذباتی طور پر کمزور ہوں تو وہ کسی بھی ناکامی، تنقید یا دباؤ کا سامنا نہیں کر پاتے۔ ایسے پہ نہ صرف ان کی خود اعتمادی متاثر ہوتی ہے، بلکہ ان کا ذہنی سکون اور زندگی کی خوشیاں بھی چھن سکتی ہیں۔ والدین کو چاہیے کہ وہ بچوں کو صرف گریڈز کے دور میں نہ دھکیلیں، بلکہ ان کے جذبات کو سمجھنا، ان کی سننا اور ان کے احساسات کو اہمیت دینا سیکھیں۔ اگر بچے چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ ایک پر اعتماد، بہادر اور مضبوط بننا سیکھے تو اسے یہ سکھائیں کہ ناکامی زندگی دوسروں کے جذبات کی قدر کرنا ایک طاقت ہے۔ جب بچہ ایموشنلی اسٹرانگ ہوتا ہے تبھی وہ زندگی کے ہر چیلنج کا ڈٹ کر سامنا کر سکتا ہے اور صرف ایک اچھا طالب علم ہی نہیں بلکہ ایک مکمل انسان بن کر ابھرتا ہے۔ آج میں آپ کو 6 ٹپس دوں گی اپنے گھر اور بچے کے لیے جذباتی طور پر محفوظ بنائیں۔ بچوں کی ذہنی اور جذباتی نشوونما کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے گھر کو ایک محفوظ جگہ سمجھے۔ ایسا ماحول بنائیں جہاں بچہ اپنی بات کھل کر کہہ سکے، بغیر اس خوف کے کہ اسے ڈانٹ پڑے گی یا اس کی تذلیل ہوگی۔ اگر بچہ آپ کو دیکھتے ہی ڈر جائے یا آپ کی موجودگی اسے سہم جانے پر مجبور کر دے تو یہ کوئی کامیاب تربیت کی علامت نہیں بلکہ ایک خاموش بوجھ ہے جو آپ اس کے جذبات پر ڈال رہے ہیں۔ والدین کی موجودگی بچے کے لیے سکون اور اعتماد کا باعث ہونی چاہیے، نہ کہ خوف اور دباؤ کا۔ اپنے بچوں سے دوستی کا رشتہ قائم کریں، انہیں یہ احساس دلائیں کہ وہ آپ سے ہر بات کر سکتے ہیں، چاہے وہ ان کے خیالات ہوں، سوالات ہوں یا الجھنیں۔ اگر وہ گھر میں خود کو محفوظ نہیں سمجھیں گے تو وہ اپنی بات باہر کے لوگوں سے کریں گے جو ہمیشہ صحیح رہنمائی نہیں دے سکتے۔ اس سے پہلے کہ آپ کے بچے باہر کسی اور کے سامنے اپنے دل کی بات رکھیں اور ان کے لیے گھر کے دروازے اور دل کے راستے ہمیشہ کھلے رکھیں، ایک ایسا ماحول دیں جہاں وہ خود کو سنا سکیں اور سمجھ سکیں اور قبول بھی کیا جا سکے۔ ٹپ نمبر 2 یہ ہے کہ بچوں سے بات کرتے وقت صرف یہ پوچھ لینا کہ تمہارا دن کیسا گزرا اکثر ایک عام سا جواب لگتا ہے، جیسے ٹھیک تھا کہ یا پتہ نہیں۔ اس کے بجائے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے اپنے جذبات اور تجربات کو آپ کے ساتھ کھل کر بانٹیں تو سوالات کو تھوڑا محسوس اور سوچے سمجھے انداز میں کریں۔ مثلاً، آج اسکول میں سب سے زیادہ مزہ کس بات پہ آیا؟ کوئی ایک چیز جو تم نے آج نہیں سیکھی ہو؟ آج کیا ایسا ہوا جس سے تم خوش ہوئے؟ یا کوئی بات جیسے تم تھوڑے پریشان ہوئے؟ ایسے سوالات نہ صرف بچے کو سوچنے پر مجبور کرتے ہیں بلکہ وہ اپنی دن بھر کی سرگرمیوں اور جذبات کو واضح انداز میں بیان کرنا سیکھتا ہے۔ یہ طریقہ کار بچے کو جذباتی طور پر سمجھدار بناتا ہے اور والدین کے ساتھ اس کا رابطہ بھی مضبوط رہتا ہے۔ ٹپ نمبر 3 یہ ہے کہ جب بچہ کسی پریشانی یا سوال کے ساتھ آپ کے پاس آتا ہے، جیسے اس کا کھلونا ٹوٹ گیا ہو یا ہوم ورک میں کوئی سوال نہ سمجھ آ رہا ہو، تو فوری طور پر مسئلہ حل کر دینا ہی بچے کو وقتی طور پر سکون دے دیتا ہے، لیکن وہ خود سے سوچنے کی صلاحیت سے محروم ہو جاتا ہے۔ اس کے بجائے بچے سے نرمی سے یہ پوچھے کہ آپ کا کیا حال، میں یہ کیسے ٹھیک کر سکتی ہوں، یا آپ کیا طریقہ آزمانا چاہو گے۔ اس طرح وہ خود سوچنے لگے گا اور یہی سوچنے کا عمل آہستہ آہستہ اس میں خود اعتمادی اور مسئلہ حل کرنے کی صلاحیت پیدا کرے گا۔ اس طرح اگر اسکول میں کوئی چھوٹا موٹا مسئلہ ہو، جیسے کسی بچے سے بحث ہو گئی ہو یا کوئی اسے تنگ کر رہا ہو، تو فوری طور پر اسکول بھاگنے کے بجائے پہلے بچے سے بات کریں، اسے سمجھائیں، سنیں اور پھر پوچھیں، اگر تم خود یہ مسئلہ حل کرو تو کیا کرو گے۔ اس طرح کے مکالمے بچے کو ذمہ دار اور ذہین بناتے ہیں اور وہ زندگی کے مسائل کا سامنا خود کرنے کے قابل بنتا ہے۔ یاد رکھیے، صرف ہاں یا نہ میں بات کروا کر یہ ہر مسئلے کا حل خود دے کر ہم بچے کے سوچنے کی طاقت کو محدود کرتے ہیں۔ انہیں موقع دیں کہ وہ خود فیصلہ کرے، سوچے، غلطی کرے اور سیکھے۔ یہی وہ ہنر ہے جو زندگی پر کام آتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے جذباتی طور پر مضبوط رہے تو ٹپ نمبر 4 آپ کو دیتی ہوں۔ تو سب سے پہلے خود کو ان کے لیے ایک مثبت مثال بنائیں۔ بچوں سے اپنی زندگی کی ایسی باتیں شیئر کریں جن سے انہوں نے کچھ سیکھا ہو، جیسے کبھی میں نے بھی ایک فیصلہ غلط لیا تھا لیکن اس سے سبق لے کر میں نے اپنی زندگی میں بہتری لائی۔
انہیں دکھائیں کہ غلطیاں زندگی کا حصہ ہے، لیکن سیکھنے کا جذبہ انسان کو کامیاب بناتا ہے۔ مثال کے طور پر انہیں بتائیں کہ آپ نے کس طرح دباؤ کے وقت خود کو سنبھالا، رشتوں میں توازن کیسے قائم رکھا اور مشکلات کا سامنا کیسے کیا۔ کبھی یہ نہ کہیں کہ کس رشتے نے تکلیف دی تو آپ نے تعلق ہی ختم کر دیا۔ اس سے بچیے۔ سیکھتے ہیں کہ ہم لوگوں کے ماں باپ کیا کرتے ہیں۔ رشتے وقتی جذبات پر توڑ دینے چاہیے۔ بچوں کو بتائیں کہ زندگی میں ہر تعلق میں اونچ نیچ آتی ہے، لیکن ہم نے سمجھداری سے معاملہ حل کرنا ہے۔ آپ کی مثبت اپروچ ان کے کردار اور رویے کو بھی متاثر کر سکتی ہے۔ ٹپ نمبر 4 یہ ہے کہ اپنے بچے کو بچپن سے یہ سکھانا بہت ضروری ہے کہ ہماری محنت اور کوشش ہماری اختیار میں ہے، لیکن اس کا نتیجہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہوتا۔ بچے کو سمجھائیں کہ اللہ تعالیٰ ہر کام کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت رکھتا ہے۔ اگر کسی دن اس کی کوشش کا نتیجہ ویسا نہ نکلے جیسے وہ چاہتا ہے تو اسے ہمت ہارنے کے بجائے یہ یقین ہونا چاہیے کہ جو ہوا وہ اللہ کی رضا سے ہوا اور وہی ہمارے لیے بہتر ہے۔ بچوں کو یہ شعور دیں کہ کامیابی اور ناکامی زندگی کا حصہ ہے۔ جب وہ سیکھیں گے کہ اصل اہمیت کوشش کرنے کی ہے تو ہر چیلنج کا سامنا مثبت انداز سے کریں گے۔ ان سے یہ نہ کہیں کہ صرف کامیاب ہونا ضروری ہے، بلکہ انہیں یہ بتائیں کہ کامیابی کی راہ میں کوشش کرنا اور نیت صاف رکھنا زیادہ اہمیت ہے۔ اس سے ان میں توکل پیدا ہوگا، یعنی وہ یہ سمجھ سکیں گے کہ نتائج اللہ کے ہاتھ میں ہے اور ہمارا کام بہترین کوشش ہے۔ اس توکل کو مضبوط بنانے کے لیے ایک بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ ہمیشہ اپنے بچے کی کوشش اور پروگریس کی تعریف کریں، نہ کہ صرف اس کے نتیجے کی۔ اگر بچہ کسی امتحان میں اچھے نمبر نہیں لا سکتا تو اسے یہ نہ کہیں کہ تم ناکام ہو گئے ہو، بلکہ یوں کہیں بیٹا تم نے پورا سال محنت کی، روز اسکول گئے، ٹیسٹ دیے، یہ سب قابل تعریف ہے۔ جب بچے کو یہ احساس ہوگا کہ اس کی محنت کی قدر ہو رہی ہے تو وہ اندر سے مضبوط ہوگا اور اللہ پر بھروسہ رکھ کر مزید بہتر بنائے گا۔ ٹپ نمبر 5 یہ ہے کہ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ہماری زندگی میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی خوبصورت نعمتیں دی ہیں، لیکن جب ہم کسی پریشانی میں ہوتے ہیں، کسی تکلیف میں ہوتے ہیں تو وہ ساری نعمتیں نظروں سے اوجھل ہو جاتی ہیں، صرف دکھ، تھکن اور مایوسی محسوس ہوتی ہے۔ اس لیے میں نے آپ کو یہ 6 ٹپ دے رہی ہوں کہ اس میں آپ اپنے بچپن کی خوشبو، اپنے اسکول کے دن، اپنے پیاروں کے ساتھ بتائے گئے حسین لمحات کو، کوئی یادگار تصویر، کوئی خوشبودار لمحہ، سب کچھ لکھیے اور محفوظ کریے۔ جب بھی دل اداس ہو، کوئی پریشانی گھیر لے یا یوں لگے جیسے زندگی بوجھ بن گئی ہے تو بس وہ جرنل لکھیں، پڑھیں، دیکھیں اور یاد کریں کہ اللہ نے آپ کو کس کس موڑ پر کتنی خوشیاں دی ہیں۔ یہ صرف یادیں نہیں ہیں، یہ ایک ریمائنڈر ہے کہ میں کتنی بار خوش رہا اور انشاءاللہ دوبارہ بھی رہوں گا۔ یہ جرنل آپ کے لیے ایک اینٹی ڈپریسنٹ کا کام کرے گا۔ یہ آپ کو واپس زندگی کی طرف، امید کی طرف اور شکر کے احساس کی طرف لے کر آئے گا۔ اور یہ صرف آپ کے لیے نہیں، اگر آپ اپنے بچوں کو بھی یہ عادت سکھائیں تو ان کے اندر شکر گزاری، مثبت سوچ اور حوصلہ پیدا ہوگا۔ یہ چھوٹی سی عادات ان کی پوری زندگی میں ایک بہت بڑی طاقت بن جائے گی۔ تو آج ہی سے اپنا شکر گزاری کا جرنل بنائیں اور زندگی کے حسین لمحات کو پھر سے جینے کا ایک راستہ بنائیں۔ ہر بچے کی ذہنی استعداد اور جذباتی قوت مختلف ہوتی ہے۔ ہمیں ان پر اتنا ہی بوجھ ڈالنا چاہیے جتنا وہ سنبھال سکتے ہیں۔ اگر ہم بچوں پر صرف ایکڈیمک پریشر ڈالیں گے تو وہ خود سے دور ہوتے چلے جائیں گے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم بچوں کو صرف پڑھائی پر فوکس نہ کروائیں، بلکہ ان کے اندر وہ ہمت اور حوصلہ پیدا کریں جو زندگی کے ہر چیلنجز میں ان کا ساتھ دے۔ یاد رکھیے، خوش باش اور جذباتی طور پر متوازن بچہ ہی حقیقی طور پر کامیاب ہو سکتا ہے۔ بچوں کے اندر ایموشنل ریلیکسیشن یعنی جذباتی مضبوطی پیدا کرنا وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ یہ وہ صلاحیت ہے جو بچوں کو کسی بھی ناکامی کے بعد دوبارہ سنبھلنے، ہمت کرنے اور آگے بڑھنے کا حوصلہ دیتی ہے۔ اگر بچہ زندگی کے کسی ٹھوکر سے گر بھی جائے تو وہ اس ہنر سے دوبارہ کھڑا ہونا سیکھتا ہے۔ یہی زندگی کا اصل سبق ہے کہ ہم ہر گرنے کے بعد مضبوط ہو کر اٹھیں، اور یہی صلاحیت آپ کے بچے کو ایک کامیاب انسان بناتی ہے۔ بعض اوقات تلخ باتیں ہو جاتی ہیں، کچھ رویے ہمیں ناگوار گزرتے ہیں، مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم رشتے توڑ دیں یا زندگی سے ہی کنارہ کش ہو جائیں۔ جب ہمارے اندر ایموشنل ریلیکسیشن ہوتی ہے، یعنی ہم ذہنی طور پر مضبوط ہوتے ہیں، تو ہم ہر جھٹکے کے بعد دوبارہ نارمل ہو سکتے ہیں۔ چاہے کوئی رشتہ وقتی طور پر خراب ہو، کاروبار ختم ہو جائے یا نوکری چھوٹ جائے، زندگی کے ہر موڑ پر ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ جذباتی طور پر ٹوٹ کر بیٹھ جاتے ہیں کیونکہ ان کے اندر دوبارہ اٹھنے کی ہمت نہیں ہوتی۔ یہی طاقت ہمیں بچوں کے اندر پیدا کرنی ہے۔ انہیں اسلامی تعلیمات کے ذریعے سکھائیں کہ صحابہ کرام کس طرح صبر، حوصلے اور برداشت سے زندگی گزارتے تھے۔ ان کے واقعات بچوں کے دل کو بھی چھوتے ہیں اور ذہن کو بھی مضبوط بناتے ہیں۔ یاد رکھیے، وہ بچے جو جذبات کی سمجھ رکھتے ہیں ذہنی طور پر مضبوط ہوتے ہیں۔ وہ اکثر ان بچوں سے زیادہ کامیاب ہو جاتے ہیں جن کا IQ لیول بہت ہائی ہوتا ہے یا جو صرف نمبرز میں